بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مختصر بات کریں گے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب سے صرف 5-6 منٹ گفتگو کروں گا اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بار یہ جو ہمارے بزرگوں نے نعت شریف پڑھی ہے، اللہ ہم کو اس کی برکت سے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نعت شریف ہے یہ بھی ایک دعوت ہے کہ وہی سنت پر آؤ، اپنے پیارے نبی سے محبت، یہ مطلب ہوتا ہے نعت۔ ایک بات پہ یہ ختم ہے۔ دوسری بات، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میلاد بھی ذرا منا لیتے ہیں، اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں ہمارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو میلاد بھی منا لیتے ہیں۔ تو میلاد کو منانا بھی ہے اور اپنانا بھی ہے۔ جشن سے اپنے آپ کو نکال کر مشن پر آنا ہے، جشن سے اپنے آپ کو نکال کر مشن پر آنا ہے۔ ہم نے جشن کو پکڑ لیا، مشن کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے اس پر بیان نہیں ہوتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے تو کیا فرمایا اس پر بات نہیں ہوتی۔ ہر موضوع پر بیان ہوتا ہے، جمال النبی، منال النبی، نوال النبی، شجاعت النبی، سخاوت النبی، سیرت النبی، مقصد النبی، بعثت النبی، وفات النبی، وصیت النبی، بڑے موضوعات ہیں۔ لیکن حضور کیوں تشریف لائے تھے اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو عمل کی بات ہے اور عمل تو بڑا مشکل ہے، تو عمل کی بات کرتے نہیں۔ دکان پر بڑا اشتہار لگائے ہوئے تاکہ کھاک زیادہ آئے۔ کیا اشتہار لگائے؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان لگایا ہے نا۔ نماز بھی نہیں جاتا ہے 5 ٹائم، تو جھوٹا ہے۔ عمل، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے؟ بہت سارے مقاصد ہیں، میں 6 بیان کرتا ہوں۔ کتنے؟ 6۔ حضور کے آنے کا پہلا مقصد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری تجوید ٹھیک ہو جائے، قرآن، انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحن العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ ہم انگلش پڑھتے ہیں، رائٹنگ، ڈاکٹر، کالونی، یورپ، امریکن، لندن، بہترین انگلش پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی سیکھی، آپ نے بھی سیکھی، کوئی بات نہیں، لیکن قرآن بھی سیکھو نا۔ قرآن کب سیکھیں گے؟ تو اس کے لیے میں نے 7 کلپس بنائے، 10-10 منٹ۔ آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہوگا، حضرت سے لے لیں یا لکی بھائی سے لے لیں، جاج بھائی سے، ان سے لے لیں، وہ میں آپ کو 7 کلپس بھیجوں۔ آپ گھر بیٹھ جائیں گے، آپ کی بیوی، عورت، ماں گھر بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ پڑھو، 15 دن میں آپ کی تلاوت ٹھیک ہو جائے گی، قرآن اور تجوید۔ وہ آپ مجھ سے مانیں۔ نبی علیہ السلام کے آنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن ٹھیک کرو۔ سب کی غلط ہے، نہ عورت ہے، نہ مرد، قرآن غلط ہے۔ قرآن ٹھیک کرتے ہیں تو وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کی صفائی، ہمارے دل میں محبت آ جائے، ہر ایک کے اوپر اچھا گمان، اتفاق اور اتحاد ہے۔ جس طرح ہمارے دوست بزرگ نے بات ارشاد فرمائی کہ یونین کا مقصد کیا ہے؟ اتفاق۔ اتفاق کا معنی کیا ہے؟ غریبوں کے ساتھ امداد کریں گے اور کوئی مسلمانوں پر مسئلہ ہے ہم یکجان کھڑے ہوں۔ خدا کی قسم ہے یہ حکمران ہم کو نہیں چھوڑتے۔ یہ 53 حکمران درمیان سے ہٹ جائے نا، یہ امریکہ کی چیز ہے اور کل زمان کی چیز ہے اور غیر زمان کی چیز ہے۔ خدا کی قسم یہ کیا چیز ہے؟ امریکہ کیا چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہے الجزائر یا الجیریا، یہ جو ممالک ہیں غریب کالے، گھر میں چاول نہیں ہے، امریکہ سے لڑے نا، جیت کیوں گئے؟ قوم، ایک قوم، سب کا بغیر۔ یہ حکمران ہے، یہ آدھے تیتر آدھے بٹے ہیں، آدھے تیتر۔ یہ جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ فوجی کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کی جان محفوظ رہے؟ نہیں۔ آپ کا مال محفوظ رہے؟ نہیں۔ بولو نہیں نا۔ یہ اس لیے کہ نواز شریف ملک کو کھا رہا ہے، عمران خان کھا رہا ہے، زرداری مداری لغاری ملک کھا رہے ہیں۔ فساد مت کرو، وہ بیٹے وہ ملک خالی کر رہے ہیں۔ میں مولیوں کے ساتھ، میں ووٹ نہیں دیتا ہوں، میں مولیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ ملک کھا رہے ہیں حکمران، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تیری حفاظت ہے، تیری حفاظت ہے، تیری دکان کی حفاظت ہے، تیری عزت کی حفاظت ہے، کوئی کسی کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ ملک کا حکمران ملک کھا رہے ہیں،
کوئی گڑبڑ نہ کرے. یہ اس لیے کرے اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. میں ووٹ نہیں دیتا ہوں لہٰذا مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو. ایک دوسرے سے بدتر ہے, ایک حمام میں سارے ننگے. تو یہ حکمران OIC ہمارا جو متحد OIC جو مسلمانوں کا کیا ہے اقوام متحدہ ہے, وہ کہاں ہے؟ ٹرمپ اللہ گرے اس پر بم. آمین. ٹرمپ اللہ گرے اس پر بم. یہ کون ہے ٹرمپ؟ پتہ ہے یہ جب حکمران نہیں بنا تھا اس نے کہا تھا جب حج ہو اور تمام مسلمان آ چکے ہوں اور اہم چیزہ افراد بھی تمام ممالک کے آ چکے ہیں, ان پر ایک بم گراؤں گا کہ کعبہ بھی ختم ہو جائے, ملک پوری دنیا تباہ ہو جائے, مسلمان تباہ ہو جائے. یہ اس نے خود کہا دیا, ٹرمپ نے کہا دیا. بڑا خبیث ہے. میرے پیارے بھائیوں کہاں ہے OIC؟ اور وہ جو درجن ممالک کا اتحاد سعودی عرب میں بنا ہے جنرل راہیل اس کا بڑا ہوگا, وہ کہاں ہے؟ بیت المقدس آپ کا قبل اول وہ ہمارے پاس ہے, وہ شہر ہمارے پاس ہے, مسجد ہمارے پاس ہے. 4 راجہ بازار بیت المقدس میں آ سکتے ہیں, اتنی بڑی مسجد ہے ہماری. امام ہمارا ہے, خوش ہو جاؤ, وہ ہمارا امام ہے, اس میں ہمارا امام ہے. اور یہودیوں نے اس شہر پر جو قبضہ کی, امام ہمارا ہے, بیت المقدس ہمارا ہے, سب کچھ ہمارا ہے. وہ اس کو گرانا چاہتے ہیں اور قدس پر وہاں پر کہتا ہے خلافہ بناؤ, اسرائیل سے اٹھا کے یہاں کی ملک تمہارا ہوگا. اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے, ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے. تمام دنیا کے مسلمان وہ خفا ہیں, پریشان ہیں, اور حکمران سوئے نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں بتکلف سوئے ہوئے ہیں. جو سوئے ہوئے ہوگا تو وہ اڑ جائے گا, لیکن اگر جھوٹ کوئی سو جائے ایسے اڑ جاؤ نا, ان کو سب کچھ پتا ہے, لیکن کافر ناراض نہ ہو جائے اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. آپ کو عجیب بات سناتا ہوں, بولو ممتاز قادری کو انہیں پھانسی دی, بولو نا پھانسی دی. اچھا جس کو مارا تھا خبیث, اللہ اس کو جہنم کے 7ویں طبقے میں پہنچائے. آمین. ناموس رسالت کا بل کالا ہے, اس کو کالا کا تو کالا ہے. تو ممتاز قادری کو پھانسی دی, اب ادھر دیکھو پھانسی دی نا. اس کے اپوزٹ کلبھوشن ہندو کو چھوڑا, ریمن کو چھوڑا, ریمن اور کلبھوشن ہندو کو چھوڑا. ریمن نے اس ملک کو تباہ کیا خودکش حملے کر, اس کو چھوڑا اور ممتاز قادری کو پھانسی دی. اس کے علاوہ 8000 افراد جیل میں ہیں جنہوں نے پاک نبی کو گالی دی ہے. وہ یہود اس میں عیسائی بھی ہیں, مرزائی بھی ہے, قادیانی بھی ہے, عام مسلمان بھی. 8000 ان کو کھانا کھلا رہے ہیں, پھانسی نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ اگر ہم نے ان کو پھانسی دی تو کافر ناراض ہو جائے. تو کافر کو ناراض نہیں کرتے, ممتاز قادری کو پھانسی دیتے ہیں, مسلمانوں کو خفا کرتے ہیں. یہ ہمارے حکمران ہیں اور ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. بہرحال ٹرمپ کا اعلان میں نے آپ کو بتا دیا, ناموس رسالت. توجہ سے سنو, مشرف کو بش نے 8 ارب کے قریب پیسے دیے تھے روپے, کہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 نصاب میں تبدیلی کرنی ہے, وہ کر لی زبیر جلال نے. اس کے خلاف میں نے کتاب لکھی کہ آپ نے یہ تبدیلی کی. اس نے کہا میں نے تبدیلی نہیں کی. جیو میں کسی نے ساری تبدیلیاں بتائی میری کتاب سے, وہ بھاگ گئی جیو کے پروگرام سے بھاگ گئی. ایک حدود آرڈیننس بل آپ نے ختم کرنا تھا, حدود آرڈیننس بل وہ جسٹس ماجد رضوی نے ختم کر دیا. تیسرا آپ نے کیا کام کرنا ہے, ناموس رسالت کا جو بل آپ نے ختم کروانا ہے. کیا اگر نبی کوئی گالی دے, چاروں امام, چاروں مذاہب, تمام مسلمانوں کے آج بھی جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کا قانون یہ ہے اس کو پھانسی دی جائے. یہ اسلام کا بھی قانون ہے اور 53 ممالک کا بھی, اس کو ختم کرنا. 2 کام نے کر لیے, تیسرا کرنا تھا کہ ممتاز قادری نے ٹس گلزمان کو مارا, بس قانون محفوظ ہو. کیا ہو گیا؟ ایک گولی سے یہ سارے سیدھے ہو گئے. اور ناراض نہ مولوی مجھ سے نہ, میں مولوی ہوں تو مولوی مجھ سے ناراض نہ ہو. جب نصاب میں تبدیلی کی گئی, حدود آرڈیننس بل پاس کیا گیا, 2 3 ممتاز قادری نے یہ کام کیا, اور ناموس رسالت کا بل ختم کرنا تھا. 3 4 طالبان پر حملے ہوئے, 4 افغانستان پر حملے ہوئے, 5 ہمارے ایئرپورٹوں کو استعمال کیا. یہ 5 بڑے کام ہوئے. اس وقت مولوی متحدہ مجلس عمل کے جو ہمارے مولوی بزرگ ہیں, 65 سیٹیں ہمارے ساتھ تھی, ہمارے پاس تھی, لیکن 65 سیٹوں نے کچھ بھی نہیں. یہ سارے کام انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہمارے بزرگ ہیں, میرے بزرگ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, آپ کے بزرگ ہیں,
لیکن میرا خیال میں کہ جمہوریت کی کرسی پر ووٹ بیٹھ کر یہ اسلام کی حفاظت کریں نہیں کر سکتے. سمجھ گئے میری بات آپ حضرات؟ تو ایک گولی نے وہ کام کیا کہ 65 سیٹوں نے وہ کام نہیں کیا اور ناموس رسالت کا بل بچ گیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب مدینہ میں تھے, سارے افراد غیر حاضر تھے, انہوں نے اچانک ایک بل پاس کر دیا. کون سا؟ ناموس رسالت, وہ حلف نامے کا بل. حلف کی جگہ پر اقرار کا لفظ ڈال دیا, پتہ ہے نا, پھر شور ہو گیا تو اقرار کا لفظ کی جگہ حلف کی جگہ پر اقرار ڈال دیا. جو آدمی پھر وزیر اعظم صدر بنے گا اور قادیانی ہوگا اس کو سزا نہیں ملے گی. اگر حلف کا لفظ ہوگا تو پھر سزا ملے گی. تو انہیں کیا کر دیا, اقرار کا لفظ ڈال دیا, پر وہ ٹھیک ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ناموس رسالت کے بل کی حفاظت فرمائے. آمین. تو ہم کو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا توفیق نصیب کرے. آمین. حضور کے آنے کے کتنے مقاصد ہیں؟ بہت سارے. میں نے کتنے بیان کرنے تھے؟ 6. پہلا کیا تھا تجوید ٹھیک کرو قرآن کا. 2 دل صاف کرو. 3 قرآن حدیث کا درس. 3 4 قرآن حدیث کا درس نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہے. ایک مصیبت مسجدوں میں یہ ہے کہ امام قرآن حدیث کا درس نہیں دیتے, ایک مصیبت. دوسری مصیبت پابندی سے نہیں دیتے. تیسری مصیبت اختلافی بات کرتے ہیں. نور بشر عالم الغیب ہے, 8 طرح بھی ہے, 20 طرح بھی ہے. اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا, مردے سنتے نہیں سنتے, چھوڑو یار یہ ضرور بات ہے. ہم کو قرآن حدیث پڑھو, فلانا کافر ہے فلانا مسلمان ہے, یہ نہیں بتانا چاہیے. ہم سارے مسلمان ہیں. بولو ہم سارے کیا ہیں؟ کہ ہمارے, ہم سب کے ہیں, سب ہمارے. امت کو جوڑنا ہے. جو قرآن کو مانے, حدیث کو مانے, ختم نبوت کو مانے, وہ مسلمان ہے. تمام مکاتب فکر جس کی سبز پگڑی ہے کالی اور سفید ہے, بولو جتنی بھی مسجدیں ہیں, بولو قرآن کو مانتے ہیں جی, حدیث کو مانتے ہیں جی, حضور کے آخری رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کو مانتے ہیں جی, لہذا سارے مسلمان ہیں. ہم رب کے رب ہمارے, ہم سب کے سب ہمارے. بطور لطیفہ سنو, صرف وہ مولوی کافر ہے نا جو یہ کہے میں مسلمان ہوں اور میری 2 صفحے مسلمان ہیں, باقی سارے کافر ہیں. بس صرف وہ مولوی صاحب کافر ہے, باقی سارے مسلمان. بطور لطیفہ بھائی امت کو جوڑنا ہے. چاہے کوئی ہاتھ باندھے امام مالک, وہ بھی مسلمان ہے. کوئی سینے پر ہاتھ باندھے, وہ بھی مسلمان ہے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھے, سب نبی سے ثابت ہے. لہذا ہم کو لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. ہم کو ایک جان ہو کر لڑنا ہوگا. کافر متحد ہو چکے ہیں, 43 ممالک کا اتحاد, وہ اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں, ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ اختلاف کا زمانہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کے آنے کا 5واں مقصد کیا ہے؟ وہ اس طرح اتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگ بااخلاق بن جائیں. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ صبر. صبر کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ صبر. صبر کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق. اخلاق کیا ہے؟ صبر ہے. صبر کیا ہے؟ اخلاق. اللہ ہمارے اندر صبر پیدا کرے. صبر نہیں ہے. یورپ, امریکہ, لندن, سوئٹزرلینڈ, انگلینڈ, جاپان, ویسٹ انڈیز, وہاں جاؤ نا, ہر ایک کیا کہتا ہے؟ تم جاؤ ہم صبر, تم جاؤ ہم صبر کرتے ہیں. اور پاکستان, ہندوستان, افغانستان, صبر کرو, میں جاتا ہوں, کھڑی صبر کرو. یہ جملہ یہاں وہ سنو گے مسلمانوں میں, صبر کرو, صبر کرو. اور یورپ, امریکہ, کافروں میں کون سا جملہ سنو گے؟ میں صبر کرتا ہوں, تم جاؤ. تو ہم کو مسلمان بننا چاہیے اور ہم کو یہ کہنا چاہیے میں صبر کرتا ہوں, تم جاؤ. میں بھی اپنے ڈرائیور کو کہتا ہوں صبر کرو, چھوڑو یہ لوگ گزر جائے, چاہے 1 گھنٹہ گزر جائے, ہم ذکر کریں گے. ہم ذکر کریں گے. ٹرافک جام ہو, ذکر کرو, بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, ذکر کرو. تو نبی علیہ السلام کے آنے کے 6 مقاصد ہیں. میں نے جو بیان کرتے ویسے بہت زیادہ ہے. نمبر 1 تلاوت ٹھیک کرو. 2 دل کی صفائی. 3 4 قرآن کا درس, حدیث کا درس. 5 اپنے اندر صبر پیدا کرو. آخری بات, وہ اس طرح اکثر مجھے اس لیے بھیجا کہ ایک ڈھول ڈمک کے گانے بجانے کے آلات توڑ کے رکھ دوں. وہ اس بمحق المزامیر, مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ستار, رباب, گٹار, اس کے تاروں کو توڑ کے رکھ دوں. حضور ڈھول اور ستار کے تاروں کو توڑنے کے لیے آئے تھے اور ہم نبی پاک کے نعتوں کے ساتھ اور قوالی میں ڈھول ڈمک کے بجاتے ہیں. یہ بات ابھی آپ نے صحیح کہی ہے. سبحان اللہ. رسول کے ناموں کے ساتھ بجاتے ہو. اگر میرے والدین مر جائیں تو میں ان کے گھروں پر ڈھول نہیں بجاتا ہوں, لیکن بابا جی, بزرگ علی حجویری, داتا گنج بخش, ہمارے بڑے بڑے اولیاء, پیر میرے علی شاہ صاحب, یہ جتنے بھی شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے بڑے بزرگ ہیں, یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. آنکھوں کا سرمہ ہے, منفی قدمت کی خاک.
بات ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ فتاوی الامگری نمبر 5. ہم اہل سنت والجماعت حنفی سنی، ہم اہل سنت والجماعت حنفی سنی ہے سارے. یہ اختلاف پیٹ کا ہے، سارے ایک ہے. ظالم کے بچے پیٹ تمام مسئلہ سب کچھ مولوی خبیث پیٹ کے اندر. اختلاف پیٹ کا ہے. بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، ڈاکٹر سلامت صاحب، یہ سب اہل سنت والجماعت حنفی نہیں ہے. اختلاف کس کا ہے؟ پیٹ کا ہے. یہ کہتے ہیں یہ بات ہے پیٹ والی باتیں اسلام میں ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ہے، بس یہ پیٹ کا اختلاف ہے. اس لیے ہمارے پیٹ بھی بہت بڑھ چکے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میری بات غور سے سنو، بولو حضور کس لیے آئے تھے؟ نمبر 6، گانے بجانے کے آلات کو توڑ کے رکھو، ڈھول ختم کرو، ستار رباب ختم کرو. اللہ رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ڈھول مت بجاؤ. بولو نہیں بجائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. علامہ اقبال نے فرمایا اے لوگوں آپ کے پاس اٹلی تھا، سسلی تھا، اٹلانٹک تھا، ساؤتھ افریقہ تھا، آدھا یورپ تھا، روس تھا، چائنا تھا، پوری دنیا میں آپ کی حکومتی ثقافت پاکستان آپ کے پاس تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مصور پاکستان تم کیوں نیچے چلے گئے، تم کیوں ذلیل ہو گئے، تم نے کیوں مار کھائی؟ آ میں تجھے بتاؤں تقدیر بیان کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر. کہ یاد رکھو جب تم اوپر تھے تمہارے پاس قرآن حدیث اور تلوار اور ڈھال تھا، تم نیچے کیوں ہو گئے؟ طاؤس رباب آخر. جب تم ڈھول ڈمک کے گانے بجانے فلمیں ڈراموں پر آ گئے تم گر گئے. آج اگر ہم ڈانس کریں گے تو ہم کو ملک اچھا ملے گا، ملک اوپر ہو جائے گا ڈانس سے. بولو نیچے چلا گیا جائے گا. تلاوت میں بھی ڈانس ہونا ہے، اتنا خوانی سے بھی ڈانس ہونا ہے. آج میں سنت کو میں بھی ڈانس میں نہ کہہ رہا شاباش. میں نے کہا کہ تسی حضور بھی ولادت میں منانا ہے، اس کو ڈالیا میں کریں. اس کو ڈالیا ڈانس. اس جو سنیما ہے نا فلانا سنیما ہے، نام نہیں لیتا ہوں، کراچی میں، تو کہتے ہیں 3 شو فری ہوں گے عید میلاد النبی کی خوشی. یہ کون اسلام؟ یہ اسلام ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضور کی سنت پر ہم کو عمل کرنے کی. یا اللہ جو کمیٹی والے ہیں، یہ یونین والے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے احتجاج کو اپنے گھر میں قبول فرما. یا اللہ تمام اسلامی ممالک کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. یا اللہ ہمارے قبلے کو محفوظ فرما. یا اللہ قانون جو رسالت کا قانون ہے اس کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک نبی کا پاک وسیلہ عطا فرما. ان کی شفاعت ان کے ہاتھوں سے کوثر نصیب فرما. آخر وقت میں پاک کلمہ نصیب فرما. لا الہ الا اللہ